قرآن کرتے تھے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے اس وقت یاد کرو کہ ابراہیم کی طرف ابراہیم کا امتحان دیا فرما کی جناب ابراہیم نے فتح اس امتحان کو پورا کیا اور کامیابی ہوئی پروردگار کا تعالی جانے والے ذات سے نامات جناب ابراہیم نے کہا اللہ کو چھوڑ دیا کہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالی پروردگار عالم معصوم کو بالکل کرتا ہے اور پیغمبر وہ نبی ہے وہ خاتم الانبیاء ہے جس کے لیے پروردگار عالم نے واضح بات پیش فرمایا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمى یہ بندے تم نے نہیں ماری جو بندے کی ماری ہے وہ اللہ ہے وما ينطق عن الهوى کہ آپ ہوا بس سے گفتگو نہیں کرتے جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے الا وحی یوحی وہ وحی ہوتی ہے توجہ دیجیے یعنی نبی کا جو فعل بھی ہے وہ وحی ہے اب اگر نبی کسی کا انتظار کرے تو وحی کسی کا انتظار نہ کرے تو وحی کسی کو آیات دے دے تو وحی کسی سے آیات دے دے تو وحی یعنی پیغمبر کا ہر کام وہی ہے، وہی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی پیغمبر اپنے لحاظ سے کوئی گفتگو نہیں کرتا، پیغمبر جو فعل بھی انجام دیتا ہے وہ وہی۔ تو علی تعالیٰ کرم سلسلے گفتگو کو آج میں تھوڑا سا آگے بڑھا رہا ہوں، اور آپ انشاءاللہ جو وہ غدیر جو وہ منا کے بھی آئے ہیں 18 ذی الحج کو، انسان کی پہلی اور آخری تقریر بہت مہم ہوتی ہے۔ مثلا میں مثال دوں اس کی، بالفرض اگر الیکشن ہوتے ہیں اور کوئی صدر بن جاتا ہے پاکستان کا، تو وہ سب میں پہلے آ کے تقریر کرے گا، لوگ اس کو بڑی غور سے سنتے ہیں، بھائی یہ آئے ہیں نئے آئے ہیں، اب دیکھیں گے کیا لاہ عمل جو دینا چاہ رہے ہیں ہمیں۔ پھر جب ان کی مدت ختم ہو جاتی ہے، جب وہ جانے لگتے ہیں، پھر ایک تقریر کرتا ہے کہ دیکھیں ہم یہ کام کر کے جا رہے ہیں، تو لوگ اس کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ یعنی پہلی اور آخری تقریر بہت مہم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تاریخ اسلام کی پہلی اور آخری تقریر کون ہے؟ توجہ کیجیے گا، پہلی اور آخری تقریر۔ پہلی تقریر ہے دعوت ذوال عشیرہ، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ پہلی تقریر ہے دعوت ذوال عشیرہ، جس کے لیے قرآن نے کہا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے اقربا کو آپ کیا کیجئے، خاندان والوں کو انذار کیجئے۔ توجہ کیجئے گا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین میں سے جس نے بھی آپ کی اتباع کی، اپنے شانوں کو ان کے لیے جھکا دیجئے۔ اپنے شانے کس کے لیے جھکانے؟ مومنین میں سے جس نے آپ کی اتباع کی، یعنی ہر ایک کے لیے آپ کے شانے نہیں جھکیں گے، جنہوں نے اتباع کی ہے اس کے لیے آپ کے شانے جھکیں گے۔ اب تاریخ سے پوچھئے کہ مصطفیٰ کے شانے کس کے لیے جھکے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں یا حسنین کے لیے جھکے ہیں، یا بتوں کو توڑنے کے لیے علی کے لیے جھکے ہیں۔
تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے. تو بہرحال وانزر عشیرتک الاقربین، انتظار کرنا ہے. اب پیغمبر نے دعوت کی، بلایا، انتظام کیا کس نے؟ مرتضی نے. مولا کائنات نے انتظام کیا تھا سارا. بہرحال اب میں نہیں بتانا چاہتا، بڑے بڑے ابو آئے ہوئے تھے، بڑے بڑے ابو تھے اس میں، بہت سارے تھے، ایک نہیں کئی سارے تھے. تو عزیزان گرامی جب دعوت ہوئی، کھانا کھایا، اب پیغمبر کچھ کہنا چاہتے ہیں، چل پڑتے ہیں. یعنی کھانے کا شوق ہے، سننے کا شوق نہیں. تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، جو آخری تیسرے دن ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب جانے لگے تو ابو طالب کھڑے ہو گئے، بیٹھو، میرے بھتیجے کی پہلے گفتگو سن کے جانا ہے، اس کے بغیر میں تمہیں جانے نہیں دوں گا. تو عزیزان گرامی توجہ کیجیے گا، پہلی تقریر میں کیا کہا اللہ کے حبیب نے؟ اللہ کے حبیب نے پہلی تقریر میں یہ کہا، من یعاذرنی ھذا الامر فہو اخی ووصی وخلیفتی ووارثی، کہ جو بھی میری اس کام میں مدد کرے گا، جو بھی، تم بہت سارے ابو بیٹھے ہوئے یہاں پر، جو بھی تم میں سے میری اس کام میں مدد کرے گا، وہ میرا بھائی بھی ہوگا، میرا وصی بھی ہوگا، میرا جانشین بھی ہوگا، میرا وارث بھی ہوگا. بات واضح ہو گئی؟ اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ بھائی، میرا وصی، میرا خلیفہ، میرا وارث، جو بھی مدد کرے. کیا یہ کہا تھا اے علی تم مدد کرو؟ نہیں، کہ جو بھی تم میں سے مدد کرے گا، جو بھی اٹھ جائے. لیکن کوئی نہیں اٹھا. اگر اٹھا تو ایک بچہ ہے جو بار بار اٹھ رہا ہے کہ انا ناصرک یا رسول اللہ. اور عجب نہیں میں یہ کہوں کہ مولا کائنات اس لیے بار بار اٹھ رہے ہیں کہ مولا کائنات در حقیقت کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ نے ہی تو مجھے خدا سے مانگا ہے مدد کے لیے. جو بھی میرے اس کام میں مدد کرے گا، جو بھی. کہ کوئی نہیں اٹھا. فقط کون اٹھا؟ مولا کائنات. مولا کائنات نے، کل میں نے واقعہ پڑھ دیا تھا کہ مولا کائنات نے قدم قدم پر جو ہے رسول کی جو وہ مدد کی ہے. تو بہرحال پہلی تقریر میں بھائی بھی، وصی بھی، خلیفہ بھی اور وارث بھی. کون؟ علی. جب مولا کائنات جو ہے خلیفہ بھی بن گئے، وصی بھی بن گئے، بھائی بھی بن گئے، وارث بھی بن گئے، تو کیا رسول کے بعد اب ضرورت تھی سقیفہ میں بیٹھنے کی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے واضح الفاظ میں کہا تھا. بہرحال یہ پہلی تقریر. اور آخری تقریر کیا ہے؟ آخری تقریر ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. اے حبیب پہنچا دیجئے جو آپ پر نازل کیا گیا. اگر یہ آپ نے پیغام نہیں پہنچایا تو گویا کہ ایسا ہے کہ آپ نے رسالت کا کوئی کام انجام ہی نہیں دیا. توجہ کیجیے گا کہ اگر آج یہ پیغام نہ پہنچایا، اور یہ یاد رکھیے گا واللہ یعصمک من الناس، کہ لوگوں کا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں سے ہم بچائیں گے آپ. تو عزیزان گرامی اب یہاں پر آیت نازل ہوئی کہاں پر؟ میدان غدیر میں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو حج کی زیارت نصیب کرے. بہرحال راس جانے تو نہیں دیتے، اگر کوئی جا سکے تو غدیر کا میدان جا کر دیکھے. غدیر کے میدان پر ایک نقطہ وحدت پر اللہ کے حبیب نے یہ پیغام پہنچا دیا. توجہ کیجیے گا، جو آگے چلے گئے تھے کا پیچھے آؤ، جو پیچھے تھے کا ان کا انتظار کرو. ایک نقطہ وحدت پر اللہ کے حبیب نے جمع کیا جس کو غدیر کہا جاتا ہے. یعنی کیا؟ گویا کہ اللہ کے حبیب نے فیصلہ کر دیا، علی سے آگے نکلو گے تو گمراہ، علی سے پیچھے رہو گے تو گمراہ، علی کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. تو عزیزان گرامی اس غدیر کے میدان میں کہتے ہیں کہ حاجی تھے سارے، کوئی اور نہیں تھا. کون تھے؟
سارے حاجی تھے نا, سارے گنجے ہو کر آئے ہوئے تھے, اور ایسے حاجی تھے کہ ایک کو چوم کے آ رہے تھے, 3 کو مار کے آ رہے تھے. آپ جائیے, آپ دیکھیے, حج کا مسئلہ ہے یہ. آپ استسلام کرتے ہیں حجر اسود کو, چومتے ہیں, اور 3 بڑے شیطان ہیں وہاں پر, تینوں کو مار کے بھی آتے ہیں. تو اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے. میں تو حج کی بات کر رہا ہوں, آپ پتہ نہیں کہاں پہنچ رہے ہیں. سلوات پڑھیں مل کر محمد والے محمد. 3 کو مار کے آ رہے تھے اور 3 جگہ سے جل بھی رہے تھے. توجہ کیجیے گا. ایک تپش تھی, چٹیل میدان, تیز دھوپ, گنجے, سورج کی تپش سروں کو جلا رہی تھی. نیچے جو تھا ریگستان, اس سے جل رہے تھے پیر. سر کس سے جل رہا تھا؟ سورج سے. پیر کس سے جل رہے تھے؟ ریت سے. اور دل کس سے جل رہے تھے؟ دل کس سے جل رہے تھے؟ رسول کی تقریر سے. رسول تقریر کر رہے ہیں. توجہ کیجیے عزیزان گرامی, جو مباحلہ آپ سنتے رہتے ہیں, میں اس کو زیادہ جو ہے وہ نہیں کہنا چاہ رہا. تو بہرحال یہ ہے کہ سب نے یہ لکھا کہ پالانوں کا ممبر بنایا گیا. یہ پلانوں کا ممبر بنایا کیوں گیا؟ اللہ کے حبیب کوئی اونچی جگہ چلے جاتے اور جانے کے بعد تقریر کرتے, تقریر کرنے کے بعد اپنا پیغام پہنچا دیتے, جو پہنچانا تھا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل. کہا نہیں, اس زمانے میں یہ جو پلان اتارے گئے, پھر پلان جو وہ باندھے گئے, اس زمانے میں ٹائم جو ہے وہ معین ہوا کرتا تھا. لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ یہ کارواں اس تاریخ کو وہاں سے چلا ہے, اب یہاں پر جو ہے اتنے دن میں پہنچ جائے گا. جیسا کہ آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہوتا ہے, اس زمانے میں بس نکلتے تھے, پتہ چل جاتا تھا کہ اتنے دنوں میں پہنچ جائے گا. پھر یہ پلان اتاریں گے, پھر پلان لگائیں گے, پھر بیعت ہوگی, پھر جب گھر جا کر یہ پلان اتاریں گے تو یاد آئے گا ان کو ایک میسج کہ جو اللہ کے حبیب نے کہا تھا حاضرین غائبین کو یہ جا کر بتائیں. توجہ کیجیے گا, یہ جو پالان کے ممبر ہیں اس وجہ سے تاکہ جب یہ اترے گا پھر اس کے اوپر رسول چڑھیں گے, ممبر بنے گا, پیغمبر خطاب کریں گے, من کنت مولا فہذا علی مولا کہیں گے, پھر جا کر جو ہے ہم دوبارہ جو اس کو اپنے اونٹوں پر رکھیں گے, پھر گھر جا کر اس کو اتاریں گے تو یاد آئے گا کچھ ہوا تھا یہاں. دیکھیں اس کی میں اور مثال دے دوں. اس منبر پہ میں تقریر کر رہا ہوں, شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو. منبر پہ یہ تقریر میں جو کر رہا ہوں شاید آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, لیکن کوئی ایک انوکھی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر میں کھڑے ہو کر تقریر کروں تو آپ کو کوئی چیز یاد ہو یا نہ ہو, اتنا یاد ہوگا کہ ایسی فلاں جگہ پر قبلہ نے تقریر کی تھی. اب اس کی میں مثال دے دوں کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا. کہیں پر ہم پڑھ رہے تھے, ہیٹر ہوتا ہے ایران میں, اس کو کہتے ہیں بخاری. اس ٹائم سردیوں کا زمانہ تھا. ایسے مذاق میں نے کہا کہ دیکھیں یہ غدیر ہے اور یہ تقریر میں کر رہا ہوں اور یہ سارا کچھ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو, یہ جو بخاری یہاں پر رکھی نا ہیٹر, اگر میں اس پہ بیٹھ کر تقریر کروں تو آپ کو کچھ یاد ہو یا نہ ہو, اتنا یاد رہے گا کہ بخاری پہ بیٹھ کر جو ہیٹر پہ بیٹھ کے تقریر کی تھی قبلہ نے. توجہ کیا آپ نے؟ میں کچھ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ پیغمبر نے جو پلان اتارے ہیں کچھ یاد ہو یا نہ ہو, اتنا ضرور یاد ہوگا کہ پلان اتارے بھی تھے, اس کے اوپر پیغمبر چڑھے بھی تھے, اس کے اوپر پیغمبر نے کچھ کہا بھی تھا. یہ انوکھا ممبر بنایا گیا. تو عزیزان گرامی جب یہ ممبر بنا دیا گیا اور اللہ کے حبیب نے طولانی تقریر کی ہے جس میں ایک میسج جو وہ یہی ہے کہ حاضرین غائبین کو والد اپنی نسلوں میں تا روز قیامت اس پیغام کو پہنچائے. یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ نسل در نسل
یہ پیغام ہمیں پہنچانا ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا. تو اللہ کے حبیب نے جب یہ کیا تقریر کرنے کے بعد ایک مرتبہ مولا کائنات کو ہاتھوں پر بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد ایک جملہ کہا, توجہ کیجیے گا, جو اکثر و بیشتر ہم اور آپ سنتے ہیں, من کنت مولا فہذا علی مولا. یا علی, یہ تو آپ کو جملہ یاد ہے, من کنت مولا فہذا علی مولا. اب مولا کا معنی ہے کیا؟ توجہ کیجیے گا, مولا کا معنی ہے کیا؟ مولا کے معنی میں اختلاف. اب مجھے اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ میں کیا معنی انہوں لوگوں نے کیا ہے, لیکن مولا کا معنی کرتے ہوئے یہ دقت کر لیجیے گا, من کنت مولا, جس کا میں مولا. پہلے مولا کا معنی رسول, فہذا علی مولا, تو دوسرا معنی مولا کا ہوگا علی کے لیے. اب آپ جو معنی کریں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں, لیکن کم از کم خطبہ تو پڑھیے کہ اللہ کے حبیب نے مولا کا معنی کیا ہے. اللہ کے حبیب نے پہلے کیا کہا, اس جملے سے پہلے توجہ کیجیے گا, سخت تو نہیں ہو رہی گفتگو, میں سمجھا رہا ہوں تاکہ مولا کا معنی آپ کے ذہن میں رہے. اللہ کے حبیب نے پہلے کیا کہا, الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تم پر اولویت رکھتا ہوں تمہاری نفسوں سے زیادہ. اگر پہنچ گئے تو میری آیت میں یہاں پر معنی سمجھ میں آئے گا. الست اولا بکم من انفسکم, کیا میں تمہاری نفوس پر تم سے زیادہ اولویت حاکمیت رکھتا ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ, سب نے کہا جی بالکل ایسا ہی. اب یہ چھوٹا سا جملہ جو اللہ کے حبیب نے کہا میں تمہاری نفوس پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں, شاید میرے جوان کو اگر سمجھ میں نہیں ہے تو اس کا معنی کر دوں. دیکھیں آپ چھت پہ چڑھے اور چھلانگ لگا دیں, لگا سکتے نہیں, خودکشی حرام ہے. لیکن پیغمبر یہ کہیں کہ چھلانگ لگاؤ, تو یہاں پر آپ کو چھلانگ لگانا واجب ہے. یہ ہے اولویت کا معنی, توجہ کیجیے گا, یہ ہے اولویت کا معنی. آپ خودکشی نہیں کر سکتے اگر پیغمبر کہیں. یہی تو وجہ ہے سہل خراسانی جب مولا کے پاس آیا کہ مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے, 1000 تلواریں ہمارے ساتھ ہیں, آپ قیام نہیں کرتے. مولا نے کہا اچھا 1000 تلواریں ہیں تو ایسا کرو اس سنور میں چھلانگ لگا دو. مولا بچے ہیں, بیوی ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلانا ہے. عزیزو توجہ کیجیے گا, ایک مرتبہ ایک مولا کا چاہنے والا آیا اور آنے کے بعد کہتے ہیں سر پر لکڑیاں تھی, بغل میں جوتے رکھے ہوئے تھے. ایک جیسے ہی ایک مرتبہ لا کے لکڑیوں کو پھینکا تو مولا نے کہا کہ جا کر تنور میں چھلانگ لگا دو. اس نے نہیں پوچھا مولا کیوں, نہیں پوچھا کیوں. تو اولا کا معنی سمجھ میں آیا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا, یعنی جس کا میں حاکم اولویت, جس پر میں اولویت رکھتا ہوں اس پر علی اولویت رکھتا ہے. اب مولا کا معنی آپ کچھ بھی کریں, آئیے قرآن سے پوچھیں کہ ولی کہتے کس کو ہیں, مولا کہتے کس کو ہیں. تو قرآن نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. توجہ کیجیے گا, 3 ولیوں کا تذکرہ ہے. انما ولیکم اللہ, تمہارا ولی اللہ, ورسولہ, اور اس کا رسول, اور وہ شخص جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. اب یہاں پر کلمہ ولی کتنی دفعہ آیا ہے؟ 1 ٹائم. انما ولیکم اللہ. اب جب ایک مرتبہ ولی آیا ہے تو معنی کیا کریں گے؟ اللہ دوست ہے, ٹھیک ہے, اگر معنی کرنا چاہیں تو کیجیے آپ, لیکن آپ یہاں پر یہ معنی نہیں کرتے. آپ معنی کرتے ہیں کہ حاکم ہے اللہ. اب حاکم ہے رسول, حاکم ہے وہ شخص جس نے حالت رکوع میں زکات دی.
تو جب آیت میں حاکمیت کا ترجمہ کرتے ہیں تو من کنتو مولا فہذا علی مولا میں پیٹ میں درد کیوں ہوتا ہے؟ ادھر یہاں پہ معنی کیوں نہیں کرتے؟ کہا ایک اعتراض پھر کیا شیعوں کے اوپر، شیعوں کا کلمہ بہت بڑا ہے، شیعوں کا کلمہ بہت بڑا ہے جہاں پر بریک نہیں ہے۔ کہا بریک نہیں ہے وہ کیسے؟ کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل۔ ہم نے کہا ہمارا کلمہ آیت کے مطابق ہے، ہمارا کلمہ آیت کے مطابق ہے۔ آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کہا انما ولیکم اللہ، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ۔ آیت نے کہا ورسولہ، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ۔ آیت نے کیا کہا؟ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، کہیں بریک نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفۃ بلا فاصل۔ تم آیت کو چھیڑا کر دو، ہم آیت میں بریک نہیں ہے۔ جب آیت میں بریک نہیں ہے تو ہمارے کلمے میں بھی بریک نہیں ہے۔ تو عزیزان کرام توجہ کیجئے گا، آپ نے غدیر بہت سنی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، بس مولا کا معنی سمجھ میں آیا؟ الست اولا بکم من انفسکم، پہلے اللہ کے حبیب نے کہا ہے، مولا کا معنی پہلے سمجھا دیا ہے کہ مولا کا معنی حاکمیت ہے۔ جب مولا کا معنی حاکمیت ہے تو بس مولا کا معنی من کنت مولا فہذا علی مولا میں بھی حاکمیت اور سرپرست کے آئے گا۔ پھر اللہ کے حبیب نے دو اشارے یہاں پر کیے ہیں، ایک فا ایک ہاذا۔ اگر اللہ کا حبیب یہ کہتا کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، نہ جانے کتنے علی پیدا ہو جاتے، نہ جانے کتنے علی پیدا ہو جاتے کہ کس علی کی بات کی ہے۔ لیکن اللہ کے حبیب نے ہاذا، کوئی اور نہیں، یہی علی، کوئی اور نہیں، یہ علی، اور اشارہ بھی کیا، زبان سے کہا بھی، تاکہ اگر کوئی اندھا بھی ہو تو سن لے کہ ہاذا کہاں ہے۔ یا اللہ بھائی، اگر کوئی اندھا بھی ہے تو کیوں کہ اس کے ذہن میں آئے گا کسی اور کی تو بات نہیں کر رہے، عرب دان ہے، ہاذا کہہ کر بتا دیا۔ اگر نابینا تھا اس میں کوئی تو ہاذا کے ذریعے پھر کہا فہذا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، قرآن کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں، فَانْصَبْ، بس آپ نصب کر دیں۔ تو آیت کہتی ہے کہ یہ اللہ کے حبیب نے کیا کیا؟ آخری حج کیا، جیسا فَإِذَا فَرَغْتَ، حج سے فارغ ہو گئے، فَانْصَبْ، علی کو نصب کر دیا۔ صلوات پڑھیں مل کر محمد و آل محمد پر۔ بندہ سب کر دیا۔ اب عزیزان کرام توجہ کیجئے گا، اب جب اللہ کے حبیب نے یہ نصب کر دیا، مولا کائنات کو جو ہے مولا جو ہے وہ بنا دیا۔ اب میں نے وہی کہا کہ مولا کا معنی جو آپ نے لینا ہے لیجئے، لیکن خطبہ سے میں جو پہلے کا الست اولا بکم من انفسکم کو پڑھیے، پھر آیت ولایت کو پڑھیے، پھر ان دونوں کو ملائیے تو من کنت مولا فہذا علی مولا کا معنی جو ہے سمجھ میں آئے گا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب مجھے بتائیے کہ پچھلی گفتگو کو لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے دعا کی تھی، دعا پوری ہوئی، اللہ کے گھر سے ملا، ناصر و مددگار، پہلی تقریر میں وصی بنا دیا، پہلی تقریر میں خلیفہ بنا دیا، اور آخری تقریر میں بھی مولا بنا دیا۔ توجہ کیجئے گا، اب علی کو بلند کس نے کیا؟ نبی نے بلند کیا تھا۔ اب جب نبی نے بلند کیا، تقریر کی، حارث بن نعمان فہری، جو فہری تھا بن گیا کہری۔ توجہ کیجئے گا، جو فہری تھا بن گیا کہری۔ آیا یا رسول اللہ، یہ آپ نے اپنے پاس سے اعلان کیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ کہا جی اللہ کی طرف سے ہے۔ اب قرآن کہہ رہا، توجہ کیجئے گا، غدیر کو بھی سمجھنا ہے نا تو آیات کو سمجھیے۔
غدیر کے منکن تو مولا سے خطبے سے پہلے یا ایو رسول بلغ، پھر پورا خطبہ کلانی، پھر الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت، توجہ کیجیے گا، پھر آیت سألا سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کیا عذاب کے نازل ہونے کے بارے میں، وہ کون ہے؟ حارث بن نعمان فہری، فہری تھا بنا کہری، آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے؟ کہ اللہ کی طرف سے، کہ بس میرے اوپر جو ہے آسمان سے پتھر نازل ہو جائے، میرے اوپر عذاب نازل ہو جائے۔ تو اللہ نے حارث بن نعمان فہری پر عذاب کیا نازل کیا؟ پتھر، کہتے سر پہ لگا، نیچے سے نکلا اور فنار ہو گیا۔ تو اب مجھے کہنے دیجیے، کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک ہے، کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک ہیں، توجہ کیجیے گا، کعبے سے رخ پھیریں گے تو آپ کی نماز باطل ہوگی، علی سے دل پھیریں گے تو ایمان باطل ہوگا، یا اللہ توجہ کیجیے گا، کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک ہیں، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، مولود کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب یہاں پہ رکیے گا، حدیث ہے اہل سنت کی کتابوں میں کہ پیغمبر نے کہا کہ 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت، توجہ کیجیے گا، 4 چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی الکعبۃ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی العالم عبادت، عالم کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی المصحف عبادت، کہ قرآن کی طرف دیکھنا عبادت، النظر الی والد عبادت، والد کو دیکھنا عبادت، کعبے کو دیکھنا عبادت، عالم کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، والد کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ یہ 4 عبادتوں کا تذکرہ کیا روایت میں ایک میں۔ اب مجھے یہ بتائیے، اگر میں کعبے کو دیکھوں تو مجھے قرآن کا ثواب ملے گا؟ ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ میں کعبے کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو کیا کعبے کا ثواب ملے گا؟ والد کا ثواب ملے گا؟ عالم کا ثواب ملے گا؟ نہیں۔ ہاں ایک ہو سکتا ہے کہ چاروں میں 2 جمع ہو جائیں، ایک شخص عالم بھی ہو والد بھی ہو، یہ 2 جمع ہو سکتے ہیں، 4 پھر بھی جمع نہیں ہو سکتے۔ باپ ہے عالم ہے، شاید ثواب دونوں کا مل جائے، لیکن قرآن اور کعبے کا ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن ہماری جانیں قربان جائے علی ابن ابی طالب پر، جہاں پر اللہ کے حبیب نے کہا النظر الی الکعبہ عبادت، کہ کعبے کو دیکھنا عبادت، یا علی انت بمنزلۃ الکعبہ، اے علی آپ کعبے کی مثل ہے۔ جہاں پر یہ کہا النظر الی العالم عبادت، کہ عالم کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کہ یا علی انت اعلم الناس، اے علی سب میں بڑا عالم تو ہے۔ جہاں پر یہ کہا النظر الی المصحف عبادت، کہ قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، وہاں پر اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ جہاں پر یہ کہا کہ النظر الی والد عبادت، کہ والد کو دیکھنا عبادت ہے، انا وعلی ابا هذه الامہ، میں اور علی اس امت کے بعد ہے۔ فاضل کہا النظر الی وجہ علی ابن ابی طالب عبادت، علی کی طرف دیکھنا عبادت۔ اب علی کو دیکھو، کعبے کا ثواب، قرآن کا ثواب۔ ایک علی کو دیکھیے، 4 ثواب آپ کو ملیں گے، فقط ایک علی کو۔ تو کعبہ اور مولود کعبہ کے فضائل ایک۔ کعبے کو کس نے بلند کیا؟ کعبے کو بلند کیا ہے نبی نے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، کہ جب ابراہیم اور اسماعیل نے کعبے کی دیواروں کو بلند کیا، کہیں ہم سے ہماری سائر کوشش قبول کر لیں۔ تو کعبے کو بلند کون کرتا ہے؟ نبی۔
मौलूद काबे को कौन बुलंद करेगा? नबी। तवज्जो कीजिए, काबा और मौलूद काबा के फजाइल एक हैं। यही वजह है कि जनाबे सुलेमान वादी नमल से गुजर रहे थे। जैसे ही चूटियों के सरदारों ने देखा कि जनाब सुलेमान का लश्कर जाओ हशम के साथ जा रहा है, तो फौरन या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकीनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु, ऐ चूटियों तुम अपने अपने बिलों में चली जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान उसका लश्कर तुम्हें कुचल न दे। ये आवाज सुनी जनाब सुलेमान ने, कहा इस चूटी के लेकर आओ मेरे पास लेकर आओ। चूटी को लाया गया, जनाब सुलेमान ने अपने हथेली पर रखा और कहा कि आप मुझे तो जालिम समझती है? कहा नहीं, मैं तो जालिम नहीं समझती। कहा फिर क्यों कह रही थी कि दिलों में जाओ कहीं मेरा लश्कर कुचल ना दे? कहा हमारी इबादत का वक्त था, आपका जाओ हशम देख कर कहीं ऐसा ना हो कि वो इबादत से गाफिल हो जाएं और आपका जाओ हशम देखने में लग जाए, इसलिए मैंने कहा। एक मर्तबा जनाब सुलेमान ने कहा बड़ी होशियार दिखाई देती है, बड़ी होशियार है, तू बता कि तू अफजल है या मैं अफजल हूं? तू अफजल या मैं अफजल? चूटी ने कहा फैसला आप करें, मैं क्या फैसला कर सकती हूं? चूटी से अफजल होना भी कोई कमाल है? चूटी से अफजल होना भी कोई कमाल है? फैसला आप करें। क्या फैसला? का आपको क्या उठाए हुए है और मुझे कौन उठाए हुए है? आपको क्या उठाए हुए, मुझे कौन उठाए हुए? तवज्जो कीजिएगा, उर्दू का एक जुमला कहूंगा, समझना आपका काम है। कहा आपको क्या उठाए हुए और मुझे कौन उठाए हुए? तो एक मर्तबा सुलेमान ने कहा मुझे हवा उठाए हुए है और तुझे नबी उठाए हुए है। कब बस फैसला आप कर लें, जिसको नबी उठा ले वो अफजल होता है या जिसको नबी उठा दे वो अफजल होता है? सलवात पढ़ मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। समझ में? उठा ले और उठा दे, दोनों में फर्क है। उठा ले और उठा दे। सलवात पढ़े मिलकर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह तो बहरहाल एक जानकारी पहली और आखिरी तकरीर बहुत मुहिम होती है। ये इबादुल नमल से मेरा और आपका मौला भी गुजर रहा था। जब मेरा मौला आप मौला इबादुल नमल से गुजर रहा था, कम्बर साथ साथ थे। एक मर्तबा कम्बर ने कहा 5 वो जात कि जो इनकी तादाद जानती है। एक मर्तबा मौला कायनात ने कहा कम्बर ये ना कहो, ये ना कहो, 5 वो जात जो इनकी तादाद जानती है। का मौला क्या आप भी जानते हैं? मौला ने कहा हाँ, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, कि हर चीज का ऐसा इमाम मुबीन में परवरदिगार आलम ने किया है। हमें भी पता है इनकी तादाद, हम भी जानते हैं। ये भी जानते हैं इसमें नर कितना है, मादा कितना है। ये भी जानते कहां से आ रही है, कहां जा रहे हैं, कहां ये। मौला फिर मैं क्या कहूं? कहा ये कहो 5 है वो जात जो इनकी खालिक है। 5 है वो जात जो इनकी खालिक है। तो मौला ये तो बताइए ये कहां से आ रही है, कहां जा रही है? कहा इनके सरदार ने कहा है अपने अपने दिलों से निकल के आ जाओ, वो आ गया है जिसको देखना इबादत है। तो बहरहाल इंसान कुरान को समझ के पढ़े और जो कुरान ने बयान किया है उसको समझे, तासुब के ऐनक को उतार दे और जो पैगंबर दे कर गए हैं वो ले ले। क्योंकि कुरान ने कहा है वमा यंतिकु अनिल हवा, ये जो बोलता है वो वही होती है। फिर कुरान ने कहा मा अताकुमुर रसूल फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, जो नबी थे वो लो
اور جسے منع کر دے رک جاؤ. اب دیکھنا یہ ہے نبی نے دیا کیا. اس لیے قرآن اور اہل بیت نبی نے اہل بیت دی. انشاءاللہ کل کی گفتگو کو یہاں سے آگے شروع کروں گا کہ نبی نے اہل بیت دیے. کسی دروازے پر نبی جا کر سلام نہیں کرتے تھے، لیکن ایک دروازہ ہے جہاں پر سلام جا کر کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت اللہ. ہاں دادا جناب مسلم کے بچے چھوٹے چھوٹے 1 سال قید میں رہے. 1 سال قید میں رہنے کے بعد دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ بھیا سال گزر گئے، پتہ نہیں دروگوں کو پتہ بھی ہے ہم کون ہیں یا نہیں. آج دروگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ ہمیں جانتا بھی ہے یا نہیں. ایک مرتبہ دونوں نے مشورہ کیا کہ بھیا دیکھیں اگر ایسے زندان میں رہے تو 2 جو کی روٹیاں پانی دے کر جاتا ہے، پتہ نہ کتنے عرصے زندہ رہیں، شاید ہم اسی زندان میں مر جائیں. اور اگر یہ چاہنے والا ہوا تو شاید ہمیں آزاد بھی کرتے. عزادار جیسے یہ کھانا دینے کے لیے آیا تو ایک مرتبہ محمد اور ابراہیم نام نقل کیے گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو کربلا کی زیارت نصیب کرے. انشاءاللہ جب جائیں گے مسیب کے مقام پر، کربلا کے قریب ہی ہے، وہاں جا کے اب زیارت کریں. مسیب 2 زیارتیں اور محمد اور ابراہیم. عزادار محمد نے کہا اے دروگا حل تعرف محمد المصطفیٰ، اے دروگا کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو؟ اس نے کہا بچوں کیا بات ہے، آپ تم سوال کرنے سے پہلے تم نے کبھی سوال نہیں کیا. تم پوچھ رہے ہیں جانتے ہو؟ کہ میں ان کا کلمہ پڑھ رہا ہوں. بچوں کو تسلی ہوئی کہ ہاں مسلمان ہے. کہ حل تعرف جعفر بن ابی طالب، کہ جعفر طیار کو بھی جانتے ہیں؟ کہ کیوں نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ کو جنت میں 2 بار عطا کرے گا. کہ جب جعفر کو جانتے ہو تو پھر حل تعرف علی المرتضیٰ، تم علی کو بھی جانتے ہو؟ کہ وہ تو میرا مولا و آقا ہے. کہ اگر علی کو جانتے ہو تو پھر تم سفیر حسین مسلم کو بھی جانتے ہو. کہ بچوں کیسے سوال کر رہے، ماجرا کیا ہے؟ کہ پوچھ رہے مسلم کو جانتے ہو؟ کہ ہاں یہی کوفہ ہے، ستن سے جدا کیا تھا، لاشا پھینک دیا گیا تھا، پہلے غلط سے باندھ کر کشا کشا ادھر آدھا پھرایا جا رہا تھا کوفہ کے بازار میں. کہ مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. کہ ان کا ہمیں نہیں پتا کہاں چلے گئے. کہ تیری زندان میں مسلم کے بچے، اللہ تیری زندان میں یہ مسلم کے بچے موجود ہیں. کہا کیا آپ مسلم کے بچے ہیں؟ کہا کہ زیادہ مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے زندان میں ہیں. میرا آپ کی تاریخی ہے، میں دروازہ کھول رہا ہوں، جہاں جانا چاہتے ہیں آپ چلے جائیں، میری طرف سے آزاد ہے، میرے ساتھ ہوگا وہ دیکھی جائے گی. لیکن یاد رکھنا جا کر رسول کو میری شکایت نہ کرنا، جا کر اپنے ماموں کو ہماری شکایت نہ کرنا. مجھے نہیں پتا تھا، اگر پتا ہوگا تو پہلے دن میں آزاد کر دیتا. آزاد بچے گئے ہیں آپ کی تاریخی میں، چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جاتے ہیں، راستے کا بل نہیں کہتے ہیں جیسے سوگمدار ہونے والی تھی. بچے درخت پر چلے گئے. جب بچے درخت پر چلے گئے زن حارث کی خادمہ پانی بھرنے کے لیے آئی. جب پانی بھرنے کے لیے آئی نا، کیا دیکھا؟ 2 چھوٹی چھوٹی سوت دکھائی دے رہی. ایک مرتبہ اس خادمہ نے درخت کی طرف دیکھا 2 ننگے بچے بیٹھے. کہا تم کون؟ کہ جان کی امان پائیں تو بتائیں. کہا بتاؤ کون ہو؟ کہا ہم مسلم کے شہزادے ہیں. کہا جو میری مالکہ حسین کی چاہنے والی ہے تمہیں مدینہ پہنچا دے گی. حضرت یہ بچوں کو لے کر گئی، بچوں کو کھانا وانا کھلایا. کھانا وغیرہ کھلانے کے بعد ایک مرتبہ حجرہ دے دیا کہ بچوں اس حجرے میں آپ آرام کریں، لیکن میرے شوہر کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ دشمن اہل بیت ہے، اس کو بس پتہ نہ چلے. حضرت وہ ایک مرتبہ بچے آرام کرنے لگے. آ گیا حارث. جیسے کہ حارث ہے نا، ایک مرتبہ زوجہ نے کہا جانے میں دیر کر دی. کہ تمہیں نہیں پتا کہ مسلم کے بچے زندان سے فرار کر گئے، 2000 درہم انعام رکھا گیا، مجھے 2000 درہم چاہیے.
بچے مل گئے قتل کر کے سب لے جاؤں گا اور وہ بچوں کو قتل کر کے جو مجھے انعام ملے گا. اس مومنہ نے کہا دیکھ اپنے ہاتھ کو رنگین نہ کر بچے کے خون سے. کل تو رسول کو کیا چہرہ دکھائے گا, کل علی کو چہرہ تو کیا دکھائے گا, کل مجھے کیسے چاہیے. دنیا میں فرق انسان اگر بس وہ وقت آیا رات کی تاریخ کی بچے آرام کر رہے تھے. بچے جب آرام کر رہے تھے نا ایک مرتبہ خام میں محمد نے ابراہیم نے خواب دیکھا کہ رسول بھی ہیں علی بھی ہیں جناب مسلم بھی ہے. علی اور رسول یہ مسلم سے کہہ رہے ہیں مسلم بس بہت دیر ہو گئی, بچوں کو اپنے پاس لا, بچوں کو اپنے پاس لا دو. ازادار دونوں بھائیوں نے خواب دیکھا. ایک مرتبہ دونوں بھائی بیدار ہوئے کہ بھیا خواب دیکھا, بھیا میں نے بھی خواب دیکھا, بھیا بابا آئے کہ ہمیں لینے کے لیے آئے. بچے سمجھ گئے کہ وقت آتے ہے. دونوں نے گرما میں ہاتھ ڈالا, گریا کرنے لگے. بچوں کا گریا کرنا تھا. یہ آواز سنی حارث نے. جب حارث نے آواز سنی نا کہ یہ رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے, بیوی نے کہا محلے میں سے آ رہی ہے, کہیں اور سے. ہمارے گھر کا نہیں میرے گھر سے آ رہی ہے. ازادار چراغ اٹھایا, ایک مرتبہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس حجرے میں پہنچا. جہاں یہ چھوٹے چھوٹے بچے ازادار ایک مرتبہ حجرے میں داخل ہوا. بچے سہم گئے, یہ حارث آ گیا. ایک مرتبہ بچوں کو دیکھا, ایک مرتبہ تم کون ہو, اور کہا جان کے ہم دے تو بتا دے ہم مسلم کے بچے ہیں. ازادار ظالم بالوں سے بچوں کو پکڑا, پکڑنے کے بعد بچوں کو تباہ کر دیا. ایک روایت کے مطابق بچوں کے دانت ٹوٹ گئے اور زخمی ہو گئے. ازادار ظالم نے کیا کیا, بچوں کو لا کر شہر میں سکون میں سارے ناد مار دیا کہ بچے سکون میں سارے ناد بندے رہے. ازادار بتایا یہ لے کر چلا. جب یہ لے کر چلا نا بیٹے کو بھی غلام کو بھی سہولت کو بھی. ازادار غلام کو کہا غلام نے قتل نہیں کیا, بیٹے کو کہا بیٹے نے قتل نہیں کیا. ایک مرتبہ یہ آگے بڑا قتل کرنے کے لیے زوجہ رک رہی ہے, زوجہ کو قتل نہیں کیا. ازادار یہ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا. بچوں نے کہا اے حارث بیٹے ہمیں ایسے ہی ابن زیاد کے پاس لے چل, جو انعام دے وہ لے لینا, ہمیں ایسے ہی نکال لے کر. کہ نہیں وہ تمہیں قتل دیکھنا چاہتا ہے. کاشا یہ نہیں مانتا تو ہمیں بیچ دے. کہ نہیں میں بیچوں گا نہیں. کہ ہمیں مدینہ پہنچا دے, ہم اپنے چاچا سے تو یہ جو ہے انعام دے کر دے دیں گے. یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہ اگر یہ سارے کام نہیں ہو سکتے تو ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. ازادار بابا نے بھی 2 رکعت, مسلم نے نماز پڑھی تھی, حسین سلام کیا تھا, بچوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی. کا خدایا اس کے اور ہمارے درمیان تمہیں فیصلہ کرنا ہے. بس ازادار ایک مرتبہ بڑے بھائی کو لے کر قتل کرنا چاہتا ہے تو چھوٹا آگے بڑھتا ہے, چھوٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے تو بڑے کو آگے کرتا ہے. بس ازادار ایک مرتبہ اس کی ظالم مانا تلوار چلی, بڑے بھائی کا سر پر سے جڑا ہوا لاشے کو نہر فرات میں پھینک دیا. چھوٹے بھائی نے کہا بھیا رکنا نہیں آ رہا ہوں, لاش بہتی رہی. ایک مرتبہ دوسرا وہاں کیا, چھوٹے بچے کا منظر جو قلم ہوا. ازادار لاش دریا میں پھینکی, دونوں ملگیر ہوئے. اب یہ لاشا نہر فرات میں ڈوبنے لگا. چلتا چلتا پہنچا مسیح, وہاں پر ایک بیوی گریا کر رہی تھی. انسان نے رونے کی آواز سنی. کہا بیوی روتی کیوں ہے؟ میرے بچوں کے لاشیں ارے دریا کے کنارے. کسان گیا اور بچے کے لاشوں کو اٹھایا اور دبلا دیا. ازادار یہاں سے یہ تو سر لے کر چلا ہے. ابن زیاد کے جیسے ہی ابن زیاد نے یہ دو سر دیکھے تو بیٹھا نہیں کھڑا ہو گیا. ظالم اپنے بچوں پر تقسیم جزا کو رب کو مزہ خدا کو پیغمبر خیال سے جملہ مسائل. ازادار میں نے مسائل ختم کر دی. علماء سے میں نے سنا ہے, ممبر سے میں نے سنا ہے کہ زن حارث کی بیوی جب صحت مند ہو گئی نا, یہ پہنچی ہے مدینہ. جب مدینہ پہنچی ہے نا تو پوچھا ہے کہ ثانیہ زہرا کا گھر کون سا ہے. ازادارو ایک مرتبہ بتایا کہ ثانیہ زہرا کا گھر وہ ہے. اب ازادارو یہ گھر پہنچی. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے پوچھا کون؟ کہا میں کوفہ سے آ رہی ہوں, کوفہ کی رہنے والی ہوں. کہا خیر ہے کیوں آئی ہے؟ کہا مسلم کے بچوں کی خدمت لے کر آئی ہوں.
مسلم کے بچوں کی خبر لے کر آئی ہو. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے کہا وہ تو زندان میں ہے, کیا خبر لے کر آئی ہے؟ کہا مسلم کے بچوں کو نہر فرات کے کنارے بے دردی سے شہید کر دیا گیا. اے بیوی, اب مسلم کے بچے نہیں رہے, آزادانو مدینہ میں مسلم کے بچوں کا ماتم ہونے لگا. اور محمد فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى الله وإنا إليه راجعون. کباری تسلیم امر پروردگار عالم ہماری کے بارے میں بات کو پروردگار حضرت محمد بارے میں مریضوں کے صحت کامل والا پریشان پریشان کو فرما, عزاداری اور عزاداروں کی حفاظت فرما, دشمنوں نے عزاداری کو نیست و نابود فرما, اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور پہ تعبیر فرما. ہم سب کو بار بار کربلا کی زیارت